ایک ایسا دیو قامت شخص جسے دیکھ کر 80,000 کا لشکر سہم گیا۔ تاریخ کا وہ قد آور سپاہی جس کا سامنا کرنے کی طاقت بڑے بڑے سرماؤں میں نہ تھی، لیکن ایک غریب چرواہے نے اسے ایک وار میں کیسے پچھاڑ دیا۔ وہ چرواہا کون تھا اور اس دیو کا خاتمہ کیسے ہوا؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قدیم صحیفوں، روایتوں اور تاریخ میں ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو کہ پہاڑوں جیسی بلند قد و قامت رکھتے تھے، جنہیں آج ہم جائنٹس کہتے ہیں، جن میں قوم عاد، اوج بن عنق، جبارین اور نیفیلیم جیسے نام شامل ہیں۔ یہ دیو کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ انسانوں جیسے خد و خال اور بناوٹ کے مالک تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ دیو ہیکل لوگ دراصل کسی مفوق الفطری مخلوق اور انسان کے باہمی تعلق سے پیدا ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، انہی جائنٹس میں سے ایک نام جالوت کا ملتا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں تفصیل سے موجود ہے، جبکہ بائبل میں اسے گولیت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ جالوت کے متعلق جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل قوم کے حالات کیسے تھے۔ بنی اسرائیل کا نظام ایسے چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ موجود ہوتا تھا جو کہ ملک کے نظام کو چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتے تھے جو کہ شریعت اور نظام الہی کے امور کی ہدایت کیا کرتے تھے، اور دستور یہ چلتا تھا کہ بادشاہی یہودا ابن یعقوب کے خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لادی بن یعقوب کے خاندان میں ہوتی تھی۔ پیارے دوستو، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی بادشاہ موجود نہیں تھا۔ اس وقت ان لوگوں میں حضرت شموئیل علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے پڑوس میں ایک بربر قوم آباد تھی جسے کنانی یا عمالقہ کہا کرتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل قوم کے علاقے پر لوٹ مار اور حملے کرنا شروع کر دیے۔ یہ بربر قوم فلسطین اور مصر کے ساحلی علاقوں پر آباد تھے۔ ان لوگوں کا ایک سردار تھا جس کا نام جالوت تھا۔ جالوت نے بنی اسرائیل کی زمینوں پر قبضہ کر کے ان لوگوں کو مغلوب کر دیا تھا، ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قید کر دیا اور بنی اسرائیل سے خراج وصول کیا کرتا تھا۔ قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ بھی بنی اسرائیل سے چھین لیا، جو کہ یہودیوں کے لیے ایک بابرکت صندوق تھا۔ تابوت سکینہ کے جانے کے بعد ان کی حالت بد سے بدتر ہو گئی اور دشمن ان پر غالب آ گئے، لہٰذا بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کسی آدمی کو ہمارا بادشاہ مقرر فرما دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے ساتھ طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا، جو کہ بہت زیادہ طاقتور اور عالم دین انسان تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے، چمڑا پکا کر اور بکریوں کو چرا کر گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تو ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تم میں سے چن لیا ہے، اور اللہ نے اسے جسم اور علم میں تم پر کشادگی عطا کی ہے، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ علم والا اور وسعت والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ واپس آ جائے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا اطمینان اور سکون رکھا ہے۔ پیارے دوستو، لہٰذا حضرت طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تابوت سکینہ بنی اسرائیل قوم کے پاس واپس لے آئے، جس سے ان لوگوں کو ان کی بادشاہت اور نبی کی سچائی پر یقین ہو گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد حضرت طالوت نے بنی اسرائیل قوم کو جالوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل قوم کے لشکر کو جالوت کے خلاف لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوئے
تو ان کے لشکر کی اس طرح آزمائش ہوئی کہ راستے میں ان لوگوں کو ایک نہر ملی۔ یہ نہر اردن اور فلسطین کے علاقے میں واقع تھی۔ انہیں اس وقت بہت پیاس بھی لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جو میرے بندے ہیں وہ اس نہر سے پانی نہ پئیں، اور جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ نافرمان ہو جائے گا، لیکن جو لوگ شدید پیاسے ہوں انہیں اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی پی سکتے ہیں۔ اس سخت گرمی میں پانی سامنے ہونے کے باوجود وہ لوگ دل بھر کر پانی نہ پی سکتے تھے۔ اس وقت ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک سخت آزمائش تھی۔ جو نافرمان لوگ تھے وہ بے صبرے ہو گئے اور انہوں نے دل بھر کر پانی پیا، جس سے ان لوگوں کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ان لوگوں کی پیاس زیادہ بڑھ گئی، جس سے ان لوگوں نے قوم عمالقہ کے خلاف لڑنے کی طاقت بھی کھو دی، جبکہ جو فرما بردار لوگ تھے انہوں نے صرف ایک چلو پانی ہی پیا۔ یہ ایک چلو پانی ہی ان لوگوں کے لیے کافی ہو گیا اور ان لوگوں کی پیاس بھی بجھ گئی۔ پیارے دوستو، ایک قول کے مطابق بنی اسرائیل کے لشکر کی تعداد 80,000 تھی، جس میں سے صرف 313 لوگوں نے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی اور پانی نہ پیا۔ اسی مناسبت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ ہماری تعداد حضرت طالوت بادشاہ کے لشکر کے جیسی ہے، جس نے آپ کے ساتھ نہر پار کی اور دشمن پر غلبہ پایا تھا۔ جب بنی اسرائیل قوم نے نہر کو پار کیا تو ان کے سامنے جالوت کی فوج کھڑی تھی۔ بنی اسرائیل قوم نے ایلا کی بستی میں خیمہ گاڑ دیا۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کا سردار جالوت، جو کہ انتہائی قد آور اور طاقتور انسان تھا، میدان میں اترا۔ پیارے دوستو، جالوت ایک پہلوان تھا۔ اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا۔ وہ پیتل کا زرہ پہنتا تھا جس کا وزن 5000 مسکال تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھالا تھا جو کہ لوہے کا تھا اور جس کا وزن 600 مثقال تھا، اور جو لوہے کی ٹوپی وہ سر پر پہنتا تھا اس کا وزن 30 رطل تھا۔ جالوت نے رجس پڑا اور بنی اسرائیل قوم کو للکارا۔ بنی اسرائیل قوم جالوت اور اس کے لشکر کو دیکھ کر سہم گئی۔ وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ آج تو ہم لوگ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پیارے دوستو، ان لوگوں کی باتیں سن کر 313 مجاہدین نے کہا کہ اے اللہ، ہمیں صبر دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں قوم کفار پر غلبہ عطا فرما۔ پیارے دوستو، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کیا کہ جو انسان بھی جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اسے عطا کروں گا۔ پیارے دوستو، یہ اعلان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو کہ اس وقت بہت کم عمر اور کمزور تھے۔ ان کی غریبی اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اور ان کی اجرت سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، جب طالوت نے ایک کم سن بچے کو اپنے مقابلے میں کھڑا پایا تو وہ کہنے لگا کہ چلا جا، میں تم سے لڑنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو غلیل کے ساتھ پتھر پھینکنے میں کافی مہارت حاصل تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھایا اور اسے اپنے گھوبن میں رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر اسے جالوت کی طرف چلایا۔ پتھر تیز رفتاری کے ساتھ جالوت کی پیشانی اور ناک کے درمیان لگا اور اس کے بیجے کو پاس پاس کر کے کھوپڑی سے نکل گیا۔ جالوت اسی وقت زمین پر گر پڑا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس پر حضرت طالوت اور ان کا لشکر بہت زیادہ خوش ہوا اور جالوت کا لشکر جالوت کی یہ حالت دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا اور حضرت طالوت بادشاہ کو فتح مبین ہوئی۔ پیارے دوستو، اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور انہیں آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا۔ پھر جب پورے 40 سال بعد حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور حضرت شموئیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد بنی اسرائیل قوم کے وہ پہلے انسان تھے جنہیں بادشاہت اور نبوت دونوں عطا کی گئی تھی۔
پیارے دوستو، ہم نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس نہ ہی تلوار تھی، نہ ہی ڈھال تھی اور نہ ہی بھالا تھا، بلکہ صرف ایک غلیل تھا جسے آپ علیہ السلام نے ایک پتھر کی مدد سے اس دیو ہیکل جالوت کو مار گرایا۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد اور جالوت کے اس واقعہ میں ہمارے لیے سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا توکل اور بھروسہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو تو ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح مشکلات اور آزمائشوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کا ڈٹ کر سامنا کرنا ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو تو وہ ہمیں ہر طرح کی لڑائی لڑنے کی قوت عطا کر دیتا ہے۔ شرط بس یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار رہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔